رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ رب العزت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پر آپ ہیں ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہتا کہ وہ مومنوں کو بھی چھوڑ دے اور آپ کو بھی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کھڑا کھوٹا الگ الگ کر دے، سچ اور جھوٹ کا فرق واضح کر دے. اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے ممتاز بنا دے اور اے مومنوں، اللہ رب العزت بھی غیر پر تمہیں مطلع نہیں کرتا مگر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ایک رسول بنا دیتا ہے. لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ایمان اور تقوی کو اختیار کرو. اسی میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ درود و سلام سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسلام و مسلمان اپنی جس تاریخ پر فخر کرتے ہیں وہ پوری دنیا کی تاریخوں کے مقابلہ میں اپنے اوصاف اور خوبیوں کی بنیاد پر واقعتاً قابل فخر ہے. اسلام کی تاریخ اعتبار اور قربانی کی تاریخ ہے. یہ لینے کی تاریخ نہیں، دینے کی تاریخ ہے. اس کو چند لفظوں میں اقبال نے جب بیان کیا تو اس نے کہا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان کا، نہایت کی حسین ابتدا اسماعیل. یہ تاریخ چند صدیوں کی تاریخ نہیں ہے، ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور اس کے واقعات وہ مبنی پر حقیقت ہے اور جس سچائی کے ساتھ وہ واقعات نقل ہوئے ہیں دنیا کی کوئی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کرتی. ہم عام طور پر جب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں
وقت لوگ اپنی اپنی پارٹی، گروپ اور اپنی جماعت کے حالات لکھتے ہیں، اس میں اپنے لیڈر کو بڑا بناتے ہیں، دوسروں کو چھوٹا گردانتے ہیں. شاید اسلام کی تاریخ بھی کچھ اس طرح ہے. مگر صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کی تاریخ کو اگر کسی نے رقم کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے تو وہ اللہ رب العزت. یہ قرآن مجید ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی بعثت تک کے حالات بتاتا ہے، اور پھر حضور کی بعثت کے بعد کے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اپنی احادیث کے اندر اور سنت کے اندر بیان کیا. یہ فرق ہے کہ ہماری تاریخ کے سورس اور ذرائع جو ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا مالک ہے. اور اگر انسانوں تک بات پہنچتی ہے تو وہ بندے جن کو دنیا میں سب سے زیادہ سچا سمجھا جاتا ہے وہ ہماری تاریخ کو بیان کرنے والے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، جس کو بعض لوگ قابل اعتنا نہیں سمجھتے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اور حضور کی بعثت کے بعد قیامت تک کے ہونے والے حالات کے بارے میں جو تاریخی شہادتیں ہمیں مطلوب تھی وہ اگر کہیں سے مل سکتی ہیں تو وہ ذریعہ، وہ سوچ ہمارے پاس سنت اور حدیث. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک موضوع اور عنوان وہ سیرت کی کتابوں میں اکثر ملتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ نبی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نبی ہے، واقعہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے. تو اس کے لیے جہاں اور بہت سے دلائل ہوتے ہیں وہاں ایک دلیل ہے کہ وہ نبی جو بات کرتا ہے، جو پیش گوئی سناتا ہے، لوگوں کے سامنے آئندہ ہونے والے واقعات میں سے کسی واقعے کی طرف یقین کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یوں ہوگا. اگر وہ اس کی زندگی میں واقعہ میں ویسا ہی ہو جائے تو یہ اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات بیان کیے. دلائل النبوہ کے نام سے امام باقی نے کتاب لکھی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مستقل ایک باب لکھا ہے، امام ابن کثیر نے ایک اپنی کتاب کے اندر پوری جلد اس پر لکھی کہ وہ کوئی ایک دو بات نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، بلکہ وہ واقعات ایک ایسا تسلسل ہے، ایک ایسی تاریخ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات جو بدریہ وہی ہم تک پہنچی ہے وہ من بات اسی طرح پوری ہوگی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائی. اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوگی. یہ اللہ کے رسول کے سچے ہونے کی ایک بہت اہم دلیل ہے. وہ پیش گوئیاں، وہ دلائل جو اس دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہی اہم واقعہ جس کو اس مہینے میں عام طور پر پڑھا لکھا اور سنایا جاتا ہے وہ ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. یہ جلیل القدر صحابی، یہ عبقری شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبقری قرار دیا تھا، جس کے متعلق اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بات کہی اور بالکل درست کہی ہے کہ اسلام کے اندر اگر عمر جیسا ایک اور آدمی ہوتا پوری دنیا کے اندر کفر کا نشان ملتا. تو بالکل صحیح بات ہے. اس شخص کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذوالحج کی آخری تاریخیں تھی، 26 ذوالحج میں ہو گئے کہ جب ان کو ایک
مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے صبح کی نماز میں نماز کے اندر کھڑے ہوئے حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ میرے بھائیوں سے واقعہ سنانا مقصود نہیں، آپ لوگ اچھی طرح بات کریں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیل، یہ واقعہ کس طرح جو ہے وہ اس کی دلیل بنتا ہے، یہ شہادت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف واقعات میں مختلف موقعوں پر اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور اس اشارے کو خود جناب عمر بھی سمجھ گئے۔ احد پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما، ابو بکر عمر اور عثمان صاحب وہ پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کی احمد کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے دونوں استعمال اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں مارا اس پر اور اس پہاڑ سے کہا اس اے احد ٹھہر جا اپنی جگہ پر فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، آج تیرے اوپر کھڑے عام لوگ نہیں ہیں، ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا اس کا ساتھی صدیق ہے اور دو ایسے بندے ہیں جو شہید ہیں۔ میرے بھائیوں کو چاروں ہی بندے نبی اور صدیق کا تو پتہ چلا، دو بندے جو تھے ان کی طرف اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شہید ہو گئے۔ واقعہ ہو گیا، وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کو شہید کہنا وہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ بندے جو ہیں جو اس وقت بہت پہاڑ پر کھڑے ہیں، ان میں سے دو بندے اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے، وہ اپنی جان دے دیں گے اس اسلام کو۔ اسی لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی تاریخ کے اندر فتنوں کے درمیان کھڑے ہونے والی ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ عمر وہ شخص تھا جس کی وجہ سے مسلمان محفوظ تھا، یہ وہ بند تھا جو فتنوں کے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کھڑا کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شخصیت کی صورت میں، بند باندھا ہوا تھا۔ حضرت شقیق اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا عند عمر، ہم ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ خود حضرت عمر کہنے لگے ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، اور فتنوں کے بارے میں کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فتنوں اور آزمائشوں کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا کہ ان امتی ہذہ امت مرحومہ، اس مرحومہ امت کے اندر یہ جو میری امت ہے لیس عذابها فی الآخرہ، آخرت کے اندر اس طرح کا عذاب اس کو نہیں ہوگا جس طرح پہلی قوموں کو ہوا، بلکہ یہ اپنے گناہوں کے کفارے کے بعد معاف کر دیے جائیں گے۔ فرمایا وعذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقحط، لیکن اسی دنیا کے اندر اس امت کو جن فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا وہ ان کے لیے عذاب کی شکل بن جائے گا، بہت بڑا امتحان ہوگا، زلزلے وبا ہوں گے، قتل جو ہے وہ عام ہو جائے گا، یہ سب صورتیں اس امت کے لیے آزمائش بن کر رہی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ ان فتنوں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان یہ وہ شخص تھا جو احکام کی باتیں نہیں سنتا تھا لیکن یاد نہیں رکھتا تھا، یعنی اس کی دلچسپیاں کیا تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو جو ہے وہ یاد رکھوں جو حضور نے آئندہ زمانے کے حوالے سے بیان کی، اس دنیا میں کیا ہونے والا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المؤمنین انا احفظ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جس طرح کہتے تھے ایک ایک بات مجھے یاد ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتی انک لجریم وکیف،
آپ تو بہادر آدمی تو ان واقعات کو یاد رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو تو نہیں یاد رکھتا. بڑے جگرے والا بندہ، بڑے حوصلے والا بندہ جو ہے وہ ان باتوں کو یاد رکھتا ہے. سینے کے اندر اس کے کیا کیا کچھ موجود ہے اور پھر بھی وہ اس دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزارتا ہے. کتنا یقین ہے اس سے. تو خود ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیان کرو پھر وہ فتنے کیا تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ. انسان کا فتنہ سب سے پہلے اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے، اس کے مال سے شروع ہوتا ہے. وولدہ وجارہ، اس کی اولاد فتنہ بن جاتی ہے، اس کے پڑوسی فتنہ بن جاتی ہے. اور یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. لیکن ان فتنوں کا کفارہ اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ما اريد، یہ جو فتنے تو بیان کر رہا ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے. اريد الفتنہ، میں تو ان فتنوں کی بات جو ہے وہ پوچھ رہا ہوں. الذی تموج کموج البحر، جب اس امت کے اندر وہ فتنے شروع ہوں گے تو یوں وہ فتنے جو ہے وہ اپنا منہ کھول دیں گے، اس طرح ابھریں گے کہ جس طرح سمندر کی لہریں گزرتی ہیں. جس طرح اس سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر فتنے اس طرح عام ہو گئے. میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المؤمنین ما لک ولہ یا امیر المؤمنین فإن بینک وبینہا باب مفتح. میں نے کہا امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اور ان فکروں کے درمیان ایک ایسا بند دروازہ ہے کہ آپ کے پاس ہی کھلے گا. آپ کی زندگی کے اندر یہ فکرے یہ مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں. یہ تھی وہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بند. خود ہی حضرت عمر پوچھتے ہیں میرے بھائیوں کہ مجھے بتاؤ ایکثر الباب ویفتح، جس دروازے کا تم ذکر کر رہے ہو وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا اس کو کھول دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں لا بل یکسر، اس کو کسی نے کھولنا نہیں، اس کو توڑ دیا جائے گا. صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا حذیفہ اتنی ایمان سے کہ کیا حضرت عمر کو پتا تھا کہ وہ دروازہ جس کو توڑ دیا جائے. حضرت حذیفہ بیان کرنے لگے ہاں کما یعلم ان دون غد لیلۃ، جس طرح صبح کے بعد شام ہونے کا عمر کو یقین تھا بالکل اسی طرح اس کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے. اور کتنے حوصلے والا ہے وہ شخص جس کو سب کچھ معلوم ہے لیکن وہ سن رہا ہے کہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس کو کیوں یقین تھا؟ یہ ہے سنت اور حدیث کی اہمیت جو حضرت حذیفہ نے بیان کی رضی اللہ عنہ. انی حدثته حدیثا لیس من قوالی، میں نے اس کو اللہ کے رسول کا فرمان سنایا، میں نے اس کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں. میں نے کوئی افسانے گھڑے ہوئے کہانیاں، کوئی خود تراشیدہ وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے افسانے وہ میں نے اس کے سامنے بیان نہیں کیے، اس کو خوش نہیں کیا یا اس کو پریشان نہیں کیا. میں نے اللہ کے رسول کے فرامین جو حضور کی زبان سے گزری ہے وہی نازل ہوئی جو ہم تک پہنچتے ہیں میں نے حضرت عمر کو سنایا تھا. لہٰذا وہ بالکل جانتے تھے کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور وہ کون ہے. حضرت شقیق کہتے ہیں فہمنا ان نسأل حذیفہ عن الباب، حقیقت یہ ہے کہ اس دروازے کے بارے میں پوچھتے ہوئے ہم خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے کس سے کیا پوچھیں، وہ کون بندہ ہے کہ جو دروازہ ہے مسلمانوں کے اور فطروں کے درمیان. پھر وہ کہتے ہیں فقلنا لمسروق، امام مسروق سے ہم نے کہا سر اور تو وہ پوچھ لے تجھے بتائیں گے، ہمارا تو حوصلہ نہیں ہے. جب امام مسروق نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھا مسلمانوں کے اور فطروں کے درمیان وہ دروازہ کون سا ہے جس کو توڑ بھی دیا جائے گا اور وہ دروازہ میں اس کے بارے میں عمر کیا جانتے تھے، تو حذیفہ ابن یمان کہنے لگے اللہ کے بندو اس سے بڑھ کر اس بات کو کوئی کون جانتا تھا. وہ دروازہ جس کو اسلام نے مسلمانوں نے دروازے کے طور پر کھڑا کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو دروازہ قرار دیا ہے، وہ جو بات وعدہ ہوا ہے وہ کوئی غیر آدمی نہیں ہے، وہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور عمر وہ شخص ہے جب تک وہ موجود رہے گا مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ امان رہے گا، مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. کوئی میری آنکھ کے ساتھ اس مسلمان گروہ کی طرف اور اس اسلام کی طرف دیکھ نہیں پائے.
اسی دوران میں حضرت حذیفہ بیان کر رہے تھے یہ الفاظ کہے وذالک احرى اللہ یغلق ابدا. صحیح بات یہ ہے کہ اگر دروازے کو توڑ ہی دیا جانا ہے تو پھر یہ فتنوں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. مسلمانوں پر یہ آزمائشیں بہت آئیں گی اور اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گی کہ وہ آخرت کے عذاب کا ایک حصہ ہوں گے. یہ ہے میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقصد کے اندر اس شہادت کے اندر ہمارے لیے سبق کہ ہم آزمائش کی زندگی ہم فتنوں میں مبتلا ہیں. ہمارے فتنے جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے ورنہ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں. اور پھر وہ بڑے بڑے فتنے جو اس تاریخ کے اندر ان مسلمانوں کے اندر آئے وہ کوئی ایک اور دو نہیں. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک بہت بڑا فتنہ اس طرح یہ رکاوٹ بنا ہوا تھا اور کافروں کو یہ کھاتا نہیں. وہ کس انتظار میں تھے کہ کب یہ شخص جو ہے وہ دنیا سے جائے اور ہم اس اسلام پر حملہ ہو. اس لیے اس ذوالحج کی آخری تاریخ سے پہلے جناب عمر نے جو خطبہ دیا تھا مسلم احمد کی روایت آتی ہے مسلم میں بھی یہ الفاظ موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا انی ارا رؤیا میں نے ایک خواب دیکھا ہے نکرنی ذیکن نکرتینی کہ ایک مرغ جو ہے مجھے ٹھونکے لگا ہے. اور میں اس خواب کو کیا دیکھتا ہوں الا حضور اجلی میں نے اس کی تعبیر یہ دیکھی ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا. یعنی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا ہے. یہ تعبیر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں یہ بات بیان کر دی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں خلیفہ منتخب کر دوں میں آنے والے خلیفے کی مدد کروں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں ان 6 آدمیوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی موجود تھے اور وہ 6 ہی ایسے آدمی تھے کہ جن پر اللہ کے رسول راضی تھے. ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کی صحیح قیادت کرے. 7 افراد کا نام لیا جناب عمر رضی اللہ عنہ. تو میرے بھائیوں اس کے بعد کیا ہوا صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے اتنا لمبا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز جو ہے وہ پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے ہیں عمر جیسا آدمی مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ آج میں گھر سے نکلا ہوں شاید واپس نہ آؤں. اس کو معلوم نہیں. یہ علم اس دنیا کے اندر اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے یا پھر وہ اللہ کا رسول ہے جس کو اللہ رب العزت غیر کی باتوں پر مطلع کر دیتا ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑا کام ہونے والا ہے. یہ ہے ہمارے لیے پارٹی. یہ ہے اسلام کا وہ قطب جس کو رسول کہتے ہیں جس کے گرد یہ اسلام کی ساری چکی جو ہے وہ گھومتی. یہ قطب ہے اسلام کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ سب ثابت ہوئے اور یہ زمانہ توڑ دیا گیا. ابو لوگوں کے روز ایک مجوسی غلام جن غلاموں کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کو مدینے کے اندر جو ہے وہ رہائش نہ دو. آخر کار وہی ہوا جب اس نے اپنے مالک مغیرہ ابن شعبہ کی طرف شکایت کی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ تم پر زیادتی نہیں کر رہا تمہارا خراج اتنا ہی بنتا ہے اور ساتھ ہی کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو ایک ایسی چکی تیار کر سکتا ہے جس میں عورتوں کی مشقت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور وہ ہوا کے ساتھ جو ہے وہ گھومن کرے گی. ہوا کے ساتھ گھومنے والی چکی تیار کرنے والا یہ کاریگر آدمی ابو لوگوں کے روز تھا. لیکن وہ جاتے ہوئے کیا کہہ گیا اس نے کہا میں تیرے لیے ایک ایسی چکی تیار کروں گا ایسی چکی وہ ہوگی کہ یتحدث بھی الناس اور دوسری جگہ آتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے لوگ اس واقعے کو جو چکی میں بناؤں گا وہ یاد رکھا ہے. اس چکی کے حوالے سے مشرق اور مغرب کے لوگ جو ہے وہ واقف ہو جائیں گے اور ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ چکی کس نے بنائی. میں جب وہ کام کرنے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا یہ غلام جاتے ہوئے مجھے دھمکی دے گیا. بالکل بھائیوں وہی کچھ ہوا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز میں کھڑے تھے عام طور پر وہ
سورہ نحل پڑھتے ہیں، سورہ یوسف پڑھتے ہیں، بڑی بڑی صورتیں کہ صبح کی نماز کے اندر لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ وقت جو اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، دو دھاری خنجر اس کے پاس مسموم زہرآلود خنجر موجود تھا، اس نے نکالا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ دور کے لوگ جو صفوں میں موجود تھے انہیں پتہ نہ چلا، سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے کہ ایک دم جو ہے وہ قرات خاموش کیوں ہو گئی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو گیا۔ خود ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف سے اشارہ کر کے کہا کہ تم آگے بڑھو اور مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ۔ خود کیا حالت ہے میرے بھائیوں، یہ ہے اصل میں عبرت، یہ ہے سبق ہمارے لیے۔ واقعہ مقصود نہیں کہ کس طرح اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے ذریعے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا کہ اگر نماز کے اندر کوئی شخص جو ہے اس قابل نہ رہے کہ نماز کو جاری رکھ سکے، کسی دوسرے کو امام بنا دے، یہ مسئلہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ چھوٹی دو صورتیں عبد الرحمن بن عوف پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں۔ حضرت عمر اسی طرح بے ہوش ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے اور ان کو ہوش آتی ہے، صحابی کہتے ہیں انہوں نے پوچھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل مجھے بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ ایسی حالت کے اندر بھی مسلمانوں، اگر ہمارے خلیفہ دو کو کوئی بات یاد ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے لیے سجدہ کر لیا ہے، اصل اور خود ہی کہتے ہیں واللہ لا حق بالاسلام لمن ترک الصلاۃ، اللہ کی قسم اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جو نماز ہی کو چھوڑ دے۔ اس لیے میں بات کر پوچھا پھر خود نماز ادا کی، بالکل چھوٹی سی صورتیں دو پڑھی اور نماز ادا کی ہے۔ ایسی بے ہوشی کے بعد بھی زخموں کی صاف نہ لاتے ہوئے جو حالت ہو گئی تھی، خون جو ہے وہ زمین پر بہ رہا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز ادا کی۔ میرے بھائی اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، اس لمبی حدیث کے اندر ایک بات جس کو بیان کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، جس سے مسلمانوں کے اختلاف کا حل نظر آتا ہے۔ ان شخصیات کی وجہ سے ہم نے جو گروہ بنا رکھے ہیں وہ گروہ ختم ہوتے ہیں، ایک اسلام پر مسلمان متحد ہو سکتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتی ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ آل رسول کا ایک آدمی حضور کا چچا جات بھائی بیان کرتا ہے کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی تو ان کو ایک چارپائی پر دکھایا گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں فدعوا اللہ عمر، اور حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی ثنا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کا عظیم انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ انی لواقف فی قوم فدعوا اللہ عمر، اسی حالت کے اندر وہ کہتے ہیں فإذا هو رجل من خلفی وضع مرفقه على منکبی یقول، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے میرے کندھے پر اس نے جو ہے وہ ہاتھ رکھا اور کیا کہہ رہا ہے یرحمک اللہ، اے عمر اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ وإنی أريد، اور میں اللہ کے گھر سے جو امید رکھتا ہوں، وإنی لأرجو، اور مجھے یقین کی حد تک کی امید ہے أن يجعلك الله مع صاحبيك، کہ اللہ رب العزت بہت جلد آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملانے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ شخص کیا کہتا ہے لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو میں بات سنتا تھا وہ کیا ہوتی تھی کہ جب بھی کسی بات کا ذکر کرتے اللہ کے رسول تو یوں بیان کرتے تھے فعلت وابو بکر وعمر، فلاں کام میں نے بھی کیا ہے، ابو بکر اور عمر نے بھی کیا۔ ان ترکت وابو بکر وعمر، میں بھی چلا گھر سے نکلا، ابو بکر اور عمر بھی میرے ساتھ، دخلت وابو بکر وعمر وخرجت وابو بکر وعمر، اپنے داخل ہونے نکلنے کے واقعات کو جب بھی اللہ کے رسول بیان کرتے ساتھ ہی وہ بندوں کا ذکر کرتے تھے، ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میں اللہ کے گھر پر امید رکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دونوں ساتھی، وہ ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھی تھے عمر، آپ جب ان کے خلاف ملنے والے، وہ کہتے ہیں یہ الگ سے انوکھی تعریف کرنے والا بندہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فلسفت، میرے بھائیوں سے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنو، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب اپنی نگاہ اس کی طرف کی کہ اس طرح کے الفاظ بیان کرنے والا بندہ کون ہے؟ فإذا هو علی بن ابی طالب، وہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا اور اس کے بعد کے حالات کی تصدیق
نام تھا، وہ میرا چچا داماد رسول مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ علی بن ابی طالب، وہ یہ بات بیان کر رہے تھے کہ ابو بکر اور نبی کے ساتھ اگر کوئی شامل ہونے والا ہے تو عمر، اور یہ اس کے بیٹے کا قاتل نہیں ہے، یہ اس کی بیوی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں تم نے اس پر یہ الزام لگائے ہیں۔ وہ خود علی کہتا ہے کہ یہ نبی کا ساتھی ہے، یہ ابو بکر کا ساتھی ہے، یہ اس دنیا کے